دا ڈیزائر ناول بائی ماہر راجپوت ایپیسوڈ نمبر 22۔ امجد ملک نے اپنی ایک کلاس فیلو سے شادی کر لی تھی اور شادی کے کئی سال بعد بھی اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ اس کا تعلق پاکستان کی خفیہ ایجنسی سے تھا، جس کی وجہ سے وہ اکثر اپنے گھر سے دور رہتا تھا۔ آج کل وہ جس مشن پر کام کر رہا تھا، اس کا ہیڈ ابتحاج شاہ تھا۔ ابتحاج شاہ سے پرسنلی واقف ہونے کی وجہ سے وہ اب بیشتر وقت اس کے ساتھ گزارتا تھا۔ کام سے ہٹ کر ابتحاج شاہ نے ہی اسے سائمہ اور واسق کی خبر لینے لندن بھیجا تھا، مگر وہاں سائمہ کی پڑوسی کی زبانی ساری روادات سن کر وہ جب سائمہ کے پاس آیا تو اس نے اپنی بیٹی ابرش کی ذمہ داری اسے سونپ دی۔ امجد ملک اس بچی کو رب کی عطا سمجھ کر پاکستان لے جانے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ جب اسے ابتحاج شاہ کی کال موصول ہوئی، اس نے ابتحاج شاہ کو سب کچھ منوان بتایا تو غصے اور طیش سے ابتحاج بے قابو ہو چکا تھا۔ امجد، میں اپنے سارے سورسز سے تمہیں فارن سروسز میں بھجواتا ہوں، تم اب اس بچی کو لے کر لندن میں ہی رہو گے اور واسق شاہ کی فیملی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ابتحاج شاہ یہ کہتے ہی فون بند کرنے لگا جب امجد نے اسے ٹوکا۔ سر، میں یہاں نہیں رہ سکتا، مجھے اپنی بیٹی کو لے کر پاکستان ہی جانا ہے، لیکن ٹرسٹ می، میں سائم اور واسق شاہ کی زندگی کے تمام مسائل حل کر کے ہی واپس جاؤں گا۔ جسٹ گیو می سم ٹائم۔ اس نے التجا کی تو ابتحاج کو اس کی بات ماننا پڑی۔ سائمہ اور عزائم شاہ ہاسپٹل سے گھر آ چکے تھے، مگر واسق کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ رات ان دونوں کی جاگتے ہوئے گزری۔ صبح فجر کے قریب ان کے اپارٹمنٹ کی ڈور بیل بجی۔ عزائم شاہ بھاگتا ہوا دروازہ کھولنے گیا تو سامنے ہی واسق شاہ کو 3 لوگ خون میں لت پت پھینک کر چلے گئے تھے۔ عزائم شاہ اپنے باپ کی اس حالت پر تڑپ اٹھا اور اسے سائمہ کی مدد سے خود ہی سہارا دیتا گرتا سنبھلتا اندر لے آیا۔ سائمہ واسق کی اس حالت پر زاروں قطار رونے لگی۔ اسی پل وہاں امجد ملک آ چکا تھا اور واسق کو لے کر ہاسپٹل پہنچا، جہاں اسے فرسٹ ایڈ دی گئی اور پھر کچھ ٹیسٹ لیے گئے۔ مینٹلی ٹارچر اور دماغ پر کیے گئے لوہے کے وار سے واسق شاہ کا اسپائنل کورڈ اس کی باڈی کو رسپانس نہیں کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ واسق شاہ اپنا ذہنی توازن کھونے لگا تھا۔ واسق شاہ کو گھر لانے کے بعد امجد ملک نے پہلا کام سائمہ کے لیے گھر خریدنے کا کیا، جہاں وہ بحفاظت رہ سکتی تھی۔ سائمہ ملک واسق کا دھیان رکھتی تھی۔ اس نے اب اپنی بہن کے بارے میں پوچھنا چھوڑ دیا تھا۔ امجد ابرش کو کہاں چھوڑ کر آیا تھا، اس بارے میں بھی کبھی سائمہ نے یا عزائم نے دوبارہ سوال نہیں کیا۔ سائمہ کو یقین تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو محفوظ ہاتھوں میں سونپ چکی ہے، اور عزائم نے خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ جب وہ اپنی بہن کی حفاظت کرنے کے قابل ہوگا تو اس کو واپس ضرور لائے گا۔ سائمہ، واسق تو ابھی کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، تمہیں اب عزائم کے ساتھ خود کو، اپنے شوہر کو سنبھالنا ہے، خود ہی بنا کسی غیر کے سہارے کے سروائیو کرنا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اب کبھی زبیر بھائی کا بزنس سنبھالنے میں ان کی مدد کرو، کیونکہ آج نہیں تو کل وہ بزنس تبریز کو ہینڈ اوور کر دیں گے اور تمہاری زندگی میں پرابلمز کریٹ ہوں گی۔ تمہاری زندگی صفر پر آ کر رک گئی ہے، تمہیں اب دوبارہ سے سب شروع کرنا ہے۔ امجد نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے سمجھایا اور سائمہ بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ امجد نے سائمہ سے استفسار کیا۔ دیکھ رہی ہوں کہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد اتنی مختلف کیسے ہو سکتی ہے، کتنا فرق ہے آپ میں، زبیر بھائی میں اور تبریز میں۔ سائمہ نے نم آنکھوں سے کہا تو امجد نے اسے گلے لگا لیا۔ امجد کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، وہ فقط اتنا بولا، ہو سکے تو اپنے اس بے بس بھائی کو معاف کر دینا۔ امجد ملک جانتا تھا کہ تبریز کے مقابلے میں اس کی اہمیت نہ ہونے کے برابر ہے۔ زبیر کی آنکھوں پر تبریز کی محبت کی پٹی بندھی ہے، جو اترنے کا نام نہیں لیتی۔ اتنا کچھ غلط کرنے کے باوجود وہ زبیر کو پھر سے ایموشنل بلیک میل کر لیا کرتا تھا، اس لیے وہاں کچھ بھی بولنا فقط اپنے الفاظ کی ناقدری تھا۔ عزائم شاہ صبح اسکول جاتا تھا اور شام کو وہ اپنے پڑوسی کی شاپ پر کام کرتا تھا، جس سے اس نے پیسے ادھار لیے تھے۔ امجد نے اسے کئی بار روکا، مگر سائمہ نے امجد کو یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو خود مختار بنانا چاہتی ہے۔ امجد بھی عزائم کی آنکھوں میں ذمہ داری کا احساس دیکھتا خاموش ہو گیا۔ امجد ملک ابرش کو لے کر پاکستان چلا گیا۔ اس کا ارادہ واپس آنے کا تھا، مگر قسمت کچھ اور ہی سوچے ہوئے تھی۔ عزائم کا مالک اس کی کارکردگی سے بہت خوش تھا۔ خدا نے سائمہ کے ہاتھ میں ذائقہ رکھا تھا اور وہ عزائم کو جب لنچ دینے جاتی تو وہاں عزائم کے ساتھ کام کرنے والے اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے۔ سائمہ نے عزائم کی شاپ کے
مالک کے مشورے سے کھانا گھر گھر بنا کر بیچنے کا کام شروع کیا۔ عزائم شاہ اپنی سائیکل پر بیٹھ کر وہ فوڈ اپنے ایریا کے لوگوں کے گھروں میں ڈیلیور کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ ان کے حالات بہتر ہونے لگے۔ وہ دونوں ماں بیٹا دن رات محنت کرتے تھے۔ ان کا خدا سے رشتہ دن بہ دن مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ انہیں اب نہ کسی رشتے کی ضرورت تھی، نہ ہی سہارے کی۔ سائمہ کے پاس ڈیزائننگ کا ہنر بھی تھا۔ اس نے اپنا وہ ہنر بھی آزمایا اور جلد ہی اس نے فیشن اینڈ ڈیزائننگ میں اپنا نام بنا لیا۔ اسی دوران آلین کو لے کر سالار لندن آیا تو سائمہ کا بیشتر وقت آلین کی دل جوئی میں گزرتا تھا۔ وہ اپنا دکھ، اپنی تکلیفیں کبھی آلین پر عیاں نہ کر سکی۔ دوسری جانب عزائم شاہ کا دل انود کی جانب ہمکتا تھا۔ وہ انود سے دوستی کرنا چاہتا تھا اور جلد ہی اس کی یہ خواہش پوری ہو چکی تھی۔ انود اور عزائم دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے اور یوں ان کے درمیان دوستی کا آغاز ہوا۔ تبریز ملک جیسے ہی پاکستان پہنچا تھا، اسے کچھ لوگ اٹھا کر لے گئے تھے جہاں اسے دن رات ٹارچر کیا جاتا تھا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ ابتحاج شاہ کے ہاتھ لگ چکا ہے اور ابتحاج شاہ کی پکڑ سے نکلنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ میرے بھائی اور اس کی فیملی پر گندی نظر رکھنے والوں کا نام و نشان مٹا دوں گا میں، ایک رات ابتحاج نے اسے بے دردی سے مارتے ہوئے کہا۔ زبیر ملک تبریز کو ڈھونڈتا رہا مگر اس کا نام و نشان نہ ملا۔ جب اس نے امجد کو لندن سے بلوایا تو اسے بھی تبریز کو ڈھونڈنے کے کام پر لگا چکا تھا، مگر امجد ملک جانتا تھا تبریز ابتحاج شاہ کے شکنجے میں ہے، اس لیے خاموش بیٹھا رہا۔ اس کی بیوی ابرش کا خیال سگی ماں کی طرح رکھتی تھی۔ ابرش سائمہ کی بیٹی ہے، یہ حقیقت کوئی نہیں جانتا تھا۔ سائمہ نے اپنے اوپر گزرنے والی قیامت کا علم زبیر اور رائنا کو نہ ہونے دیا اور امجد سے بھی وعدہ لیا تھا وہ اب ملک خاندان سے رشتہ نہیں رکھنا چاہتی۔ اس کی زندگی بس عزائم اور واسی کے گرد ہی گھومتی تھی۔ آہستہ آہستہ سب اپنی زندگی میں مصروف ہو چکے تھے۔ زبیر ملک اور رائنا کے جڑواں بیٹا بیٹی ہوئے جن کا نام تہام زبیر ملک اور زائشہ زبیر ملک رکھا گیا، مگر زبیر اور رائنا کی زندگی میں ولید زبیر ملک کی اہمیت کسی طور کم نہیں ہوئی تھی۔ وہ ان کے گھر کا بڑا راجہ تھا جس کی بات حرف آخر تصور کی جاتی تھی۔ ولید کا زیادہ تر وقت ابرش کے ساتھ گزرتا تھا، اسے وہ ڈال پسند تھی۔ ان کے درمیان 9 سال کا ڈفرینس تھا مگر پھر بھی ولید اس کا سایہ بن کر رہتا تھا اور تہام اور زائشہ پر تو وہ جان چھڑکتا تھا۔ رائنا ملک سے زیادہ وہ ان دونوں کا خیال رکھتا تھا۔ ابرش جب 2 سال کی ہوئی تو امجد ملک کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی جس کا نام انزش رکھا گیا تھا۔ ملک ہاؤس بچوں کی شرارتوں سے گونج اٹھا۔ ان سب بچوں کا راجہ ولید تھا اور اس کی من چڑھی زرع ابرش تھی جس کا سب بچوں پر رعب ہوتا تھا۔ زبیر اور رائنا ان کی شرارتوں سے محظوظ ہوتے تھے، لیکن کبھی کبھی زبیر کو تبریز کی شدت سے کمی محسوس ہوتی تھی۔ وہ امجد سے زیادہ محبت تبریز سے کرتا تھا اور اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی۔ ماما آر یو اپسیٹ؟ ولید نے رائنا کو پکارا جو کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ یکدم چونکتے ہوئے ولید کی جانب متوجہ ہوئی اور پھر اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے بولی، آپ کو عزائم یاد نہیں آتا؟ رائنا نے اس سے استفسار کیا تو اس کی آنکھوں میں ایک اسپارک سی تھی جسے دیکھ کر رائنا حیران ہو گئی۔ ماما میں اسے بھولا نہیں، وہ میرا موسٹ فیوریٹ کزن ہے۔ ایک سیکرٹ بتاؤں آپ کو، مجھے عزائم شاہ سے زیادہ خوبصورت کوئی لڑکا نہیں لگتا۔ ولید نے کھلے دل سے عزائم کی تعریف کی۔ میں تو ویٹ کر رہا ہوں کب لندن جاؤں اور اس سے ملوں، ولید نے رازدارانہ ٹون میں کہا تو رائنا نے اسے گلے لگا لیا۔ مجھے نہیں لگتا ہم کبھی انہیں دوبارہ دیکھ پائیں گے، رائنا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کیوں ماما، کیا وہ گم گئے ہیں؟ ولید نے اپنی تئیں اندازہ لگایا۔ وہ ہم سے کھو گئے ہیں، سائمہ نے سسکتے ہوئے کہا۔ تو ہم ڈھونڈ لیں گے انہیں، ولید نے چٹکی بجاتے کہا۔ ڈھونڈا ان کو جاتا ہے ولید، جو گم ہو جاتے ہیں، جو خود ہی نظروں سے اوجھل ہو جائیں، خود ہی روپوش ہو جائیں، انہیں ہم کبھی ڈھونڈ نہیں سکتے۔ وہ ہماری بے بسی کا تماشا دیکھتے رہتے ہیں مگر کبھی ترس کھاتے سامنے نہیں آتے۔ انہیں کیا معلوم ہم ان کے لیے کتنا تڑپتے ہیں۔ بس تم مجھ سے وعدہ کرو کبھی عزائم شاہ کو تمہاری ضرورت پڑی تو اسے تنہا نہیں چھوڑو گے، رائنا نے ولید سے وعدہ لیتے کہا۔ آئی پرامس ماما، میں عزائم سائی اور ابر کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ ولید نے بے اختیار ابر کا نام لیا تھا۔ رائنا نے اس کے الفاظ پر غور کیا اور پھر ولید کی طرف دیکھتی، اسے خود میں بین چکی تھی۔ سو گئے تمہارے ولی عہد؟ زبیر نے رائنا کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے کہا۔ جی ابھی ہی سلایا ہے، رائنا زبیر کے پاس تکیہ سیٹ کرتی بیٹھ گئی۔ زبیر نے رائنا کو کمر سے پکڑے اپنے قریب کیا۔ رائنا نے زبیر کے چہرے کو نہارتے کہا، زبیر مجھ سے ایک وعدہ کریں گے؟
رائنا کا بلیک نائٹی میں دمکتا ہوشربا جسم زبیر ملک کو مدہوش کرنے لگا تھا۔ زبیر گمبھیر لہجے میں بولا، حکم کرے میری جان۔ زبیر کی انگلیاں رائنا کی گردن پر رینگنے لگیں۔ زبیر، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اگر کل کو میں مر جاؤں، اس سے پہلے کہ رائنا اپنی بات مکمل کرتی، زبیر کا جو ہاتھ رائنا کی گردن پر نرمی سے چل رہا تھا وہ اب سختی سے اس کا گلا دبانے لگا۔ رائنا کا دم گھٹنے لگا۔ اگر آج کے بعد یہ بکواس کی تو سانسیں کھینچ لوں گا تمہاری۔ تمہیں میرے ساتھ جینا ہے، میرے ساتھ ہی مرنا ہے، رائنا زبیر ملک۔ رائنا کے آنسو بہنے لگے تو زبیر کو اپنی سختی کا احساس ہوا۔ وہ رائنا کی گردن سے ہاتھ اٹھاتا، اس کی بورن بیوٹی پر اپنے لب رکھے اسے محبت کا احساس دلانے لگا۔ رائنا کو اپنی گردن پر نمی محسوس ہوئی۔ اس نے زبیر کے بالوں کو مٹھی میں جکڑتے اس کا سر اوپر اٹھایا۔ وہ رو رہا تھا۔ رائنا بے اختیار اس کے گلے لگی۔ زبیر، آئی ایم سوری، رائنا نے نم لہجے میں کہا۔ رائنا، آج کے بعد ایسی بات مت کرنا۔ تم نہیں جانتی، تمہاری جدائی کا سوچتے ہی میرے وجود میں چیونٹیاں رینگنے لگتی ہیں۔ لگتا ہے میری نہیں، میری نس نس سے کسی نے خون نچوڑ لیا ہے۔ میری سانسیں رکنے لگتی ہیں۔ تمہارا وجود، تم پر میری دسترس، تمہاری میرے ارد گرد موجودگی میری سانسوں کی بحالی کے لیے کافی ہے رائنا ملک۔ زبیر نے کہتے ہی رائنا کو خود میں بیچ دیا۔ رائنا بھی اس کے گلے لگی، رونے لگی۔ اچھا یہ بتاؤ تم کیا کہہ رہی تھی؟ زبیر نے اسے خود سے الگ کرتے بات بدلتے کہا۔ ہاں، میں یہ کہہ رہی تھی کہ ابرش کو میرے ولی کی دلہن بنانا اور انزش کو میرے تہام کی۔ رائنا کی بات سن کر زبیر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے کہا، اگر تو یہ آپ کا حکم ہے تو میں اس حکم کی تعمیل میں اپنی جان کی بازی لگا دوں گا۔ زبیر نے سر جھکاتے کہا، اب آپ فضول باتیں کر رہے ہیں، رائنا نے خفگی سے کہا۔ تو زبیر نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اچھا میری جان، سوری، ویسے میری ظائشہ کا کیا ہوگا؟ زبیر نے سوچتے ہوئے رائنا سے استفسار کیا۔ اس کے لیے میرے عزائم سائیں ہوں گے۔ رائنا نے اپنی دھن میں ایک خواہش کا اظہار کیا تھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ اس کی ایک خواہش زبیر کا جنون بن جائے گی۔ آج ابرش کا برتھ ڈے تھا اور امجد نے گرینڈ پارٹی رکھی تھی۔ وہ رائنا کے علاوہ سب کو لے کر ہوٹل چلا گیا تھا۔ رائنا کو زبیر نے کال کر کے کہا تھا کہ وہ اس کا انتظار کرے، دونوں مل کر جائیں گے۔ امجد نے ابتہاج کو بھی انوائٹ کیا تھا۔ وہ بھی اپنے آفس سے نکل چکا تھا اور اپنی گاڑی کا رخ ملک ہاؤس کی جانب کیا۔ وہ وہاں جا کر سب کے ساتھ مل کر ہوٹل جانے کا ارادہ کیے ہوئے تھا، مگر ایک طوفان اس کا منتظر تھا۔ رائنا ریڈ ساڑی پہنے ہلکے میک اپ میں بہت حسین لگ رہی تھی اور ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی بے چینی سے زبیر کا انتظار کرنے لگی۔ موسم شدید خراب تھا۔ تیز آندھی اور بجلی کے چمکنے پر رائنا سہم گئی تھی۔ دوسری جانب زبیر جلدی جلدی گاڑی چلا رہا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ رائنا اس موسم سے ڈرتی ہے۔ وہ جلد از جلد گھر پہنچ کر اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لینا چاہتا تھا۔ دوسری جانب تبریز ملک، جسے 2 دن پہلے ہی امجد کے منت سماجت کرنے پر ابتہاج نے آزادی بخشی تھی، وہ ملک ہاؤس پہنچا تھا اور سامنے ہی لاؤنج میں بیٹھی ڈری سہمی رائنا کو دیکھ کر اس کی نیت خراب ہو گئی۔ رائنا نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ تبھی لائٹ آف ہوئی اور رائنا مزید سہم گئی۔ تبریز ملک بھاری قدم اٹھاتا رائنا کی جانب بڑھا۔ رائنا، جو کہ کانوں میں انگلیاں ڈالے کانپتی ہوئی ورد کرنے میں مگن تھی، اپنے قریب سے آتی قدموں کی آہٹ پر آنکھیں کھولے اوپر دیکھنے لگی اور تبریز کو دیکھ کر اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ تبریز اسے جن نظروں سے دیکھ رہا تھا وہ ان نظروں کا مفہوم سمجھتی اس کے پاس سے گزری تو تبریز نے اسے بازو سے پکڑے اپنی جانب کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے جا لگی۔ کتنی حسین ہو تم رائنا، تبریز نے اپنے انگوٹھے کی پشت رائنا کے کانپتے ہونٹوں پر رگڑی تو رائنا تڑپ اٹھی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو بدتمیز انسان؟ رائنا کو یکدم اس شخص سے خوف آنے لگا۔ پیار کر رہا ہوں جانم، تبریز نے یہ کہتے ہی اس کی ساڑی کا پلو ہٹایا اور اسے کمر سے گھسیٹتے ہوئے صوفے پر پھینک چکا تھا۔ رائنا اس سے پہلے کہ سنبھلتی، تبریز نے آگے بڑھتے اس کے ارد گرد اپنے بازو کا جال بنایا۔ رائنا پیچھے ہاتھ لے جاتی سائڈ ٹیبل سے واز اٹھاتی اسے مارنے لگی، مگر تبریز نے بڑی چالاکی سے وہ واز رائنا سے چھین کر فرش پر پھینک دیا اور رائنا کے منہ پر تھپڑ مارتا اس پر جھکا۔ رائنا کے فرار کی تمام راہیں بند ہو چکی تھیں۔ تبریز ملک پر شیطان حاوی تھا اور وہ اپنی بھابھی کے جسم سے گھناؤنا کھیل کھیلتا تمام رشتوں کو پامال کرنے لگا۔ رائنا کی چیخیں، اس کی منتیں، اس کا رونا، تبریز پر کسی چیز کا اثر نہ ہوا۔ اپنی حویث پوری کرنے کے بعد وہ رائنا کے اوپر سے اٹھا اور لڑکھڑاتا ہوا اس سے دور ہٹا۔ رائنا ملک، جو کہ اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی، وہیں بے سود پڑی تھی۔
آنسو اس کے چہرے کو بھگونے لگے۔ تبھی تبریز اور رائنا نے اپنی قریب کسی کے قدموں کی آواز سنی تو تبریز کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ جلدی سے چھپ گیا جبکہ رائنا کے اندر خوف کی لہر جاگی۔ زبیر نے مجھے دیکھا تو وہ مجھے چھوڑ دے گا، رائنا نے سوچتے ہی ارد گرد دیکھا اور پھر ایک اذیت اس کے چہرے پر رقم ہوئی۔ وہ زبیر کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں زبیر کو فیس کیسے کروں گی؟ وہ رو رہی تھی اور بڑبڑا رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس ٹوٹے بکھرے واز کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اس واز سے اپنی کلائی کی نس کاٹی اور دوسرا ٹکڑا اپنے پیٹ میں مارا۔ ایک چیخ ملک ہاؤس میں گونجی تھی۔ رائنا ملک اپنے آپ کو ختم کر چکی تھی۔ ابتہاج شاہ جو ابھی وہاں آیا تھا، سامنے کی سچویشن کو سمجھتا اپنا کوٹ اتارتا بھاگتا ہوا رائنا کے پاس پہنچا اور اس کے بڑھنا جسم کو ڈھانپتا اسے پکارنے لگا، رائنا۔ ابتہاج شاہ اس کے گال تھپک رہا تھا، تبھی زبیر ملک وہاں پہنچا اور شاکڈ ہو گیا۔ زبیر! ابتہاج شاہ زبیر کو دیکھ کر اس کی جانب بڑھنے لگا جب کہیں سے تبریز نکل کر سامنے آیا۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ میری بھابھی کے ساتھ ابتہاج شاہ، تم اتنے گندے اور گھٹیا نکلو گے، میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ تم اپنے ہی دوست کی بیوی کی عزت لوٹ لو گے۔ تبریز ملک افسوس کرتا اپنے اندر کا زہر اگل رہا تھا۔ اپنی بکواس بند کر تبریز ملک۔ ابتہاج شاہ دھاڑا، تبھی وہاں امجد ملک اور ولید بھی آ پہنچے۔ ولید ملک امجد کے ساتھ رائنا کو لینے آیا تھا، مگر سامنے رائنا کی حالت دیکھ کر وہ کانپ اٹھا اور پھر بھاگتا ہوا اپنی ماں کو پکارنے لگا، وہ جو اس کی ایک پکار پر جان مارنے کو تیار رہتی تھی اب بالکل خاموش تھی۔ زبیر ملک دیوانوں کی طرح سر نفی میں ہلاتا خود کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا دماغ یہ ماننے کو تیار ہی نہ تھا کہ اس کا دوست اس کی بیوی کا ریپ کر سکتا ہے، مگر تبریز چیخ چیخ کر ابتہاج شاہ کو قصوروار ٹھہرا رہا تھا۔ ایک دم زبیر ملک کو غصہ آیا اور اس نے ابتہاج شاہ کو بے دردی سے مارا۔ یار میرا یقین کر، میں کیسے تیری بیوی کی عزت کے ساتھ کھیل سکتا ہوں؟ تو میرا دوست ہے۔ ابتہاج شاہ بری طرح سے مار کھا رہا تھا اور اسے یقین دلا رہا تھا جیسے تو سالار دورانی کی منگیتر پر بری نظر رکھ سکتا ہے، ایسے ہی تم نے میری بیوی کی عزت کو بھی پامال کیا۔ زبیر ملک نے اسے سالار کا حوالہ دیا۔ ابتہاج شاہ بپھڑے شیر کی مانند اس پر حملہ آور ہوا۔ وہ دونوں دوست غلط فہمی کی بنیاد پر آپس میں لڑ رہے تھے۔ امجد نے بہت مشکل سے دونوں کو چھڑوایا اور صورتحال کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ملک ہاؤس میں کوہرام مچ چکا تھا۔ ولید کی چیخوں اور سسکیوں میں رائنا ملک کا جنازہ اٹھا تھا۔ میں آپ کے قاتل ابتہاج شاہ اور اس کے پورے خاندان کو برباد کر دوں گا ماما۔ ولید ملک نے رائنا کی قبر کے پاس کھڑا ہوئے خود سے عہد کیا۔ وہ 12 سالہ لڑکا اپنی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ دفن کر کے آیا تو گھر آتے ہی اپنے دونوں بہن بھائی کو سینے سے لگا لیا اور پھر دیوانوں کی طرح رویا۔ اس کے رونے سے ملک ہاؤس کے در و دیوار ہل گئے۔ ولی، آج سے تم ہی ان کی ماں ہو، تم ہی ان کے بڑے بھائی ہو، بی جان نے ولید کو پچکارتے کہا، مگر کون جانتا تھا کہ وہ ماں اور بھائی کے ساتھ ان کے باپ کا بھی فرض نبھائے گا۔ زبیر ملک تو رائنا کی موت کے بعد دیوانہ ہو چکا تھا۔ بزنس ایک بار پھر سے تبریز کے ہاتھ لگا اور اس نے نشے اور لڑکیوں کی اسمگلنگ کا کام شروع کر دیا۔ اس کی بری صحبت نے اسے ہر غلط کام میں ملوث کر رکھا تھا، یہاں تک کہ اس کے دوست پاکستان کی خفیہ ایجنسی کو مطلوب تھے۔ اس نے ایجنسی کی نظروں سے بچنے کے لیے بڑے شریفانہ انداز میں اپنے امپورٹ ایکسپورٹ کی بزنس کے ذریعے اسمگلنگ کا کام شروع کر دیا تھا اور بڑے طریقے سے زبیر کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ رائنا کی موت کے بعد زبیر کو کسی چیز میں دلچسپی نہیں تھی۔ وہ گھر اور بچوں کو نظر انداز کرتا تھا۔ ہر وقت چیخنا چلانا اس کا معمول بن چکا تھا۔ اس کے غصے کا نشانہ ولید بنتا تھا۔ وہ اکثر ولید کو ابتہاج شاہ کا بیٹا تصور کر کے بے دردی سے مارتا تھا، مگر رات اس کی کبھی سکون سے نہیں گزری۔ وہ ولید کے سونے کے بعد اس کے کمرے میں جا کر اسے بینڈیج کرتا تھا، اس میں زخموں پر مرہم رکھتا تھا۔ اسے لگتا تھا ولید سو گیا ہے، مگر ولید کی آنکھوں سے تو نیند روٹ گئی تھی۔ وہ چھپ چھپ کر روتا تھا اپنی ماں کی موت پر۔ اسے ابتہاج شاہ سے شدید نفرت محسوس ہوتی تھی۔ وہ بڑا ہو کر شاہ خاندان کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ ولید اکثر زبیر کے رویے پر پریشان رہتا۔ وہ یہی سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ جو زبیر ملک اس پر جان دیتا تھا وہی زبیر ملک آج اس سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے۔ وہ جو اس کی آنکھ سے نکلتے آنسو پر پریشان ہو جایا کرتا تھا وہی زبیر اب اس کے آنسو کا سبب بنتا جا رہا تھا، مگر آہستہ آہستہ اسے رویے کی عادت ہو گئی۔ وہ سب کچھ سہتا رہتا تھا ہنس کر۔ وہ زبیر ملک کے سامنے خود کو قربان کرنے کو تیار رہتا تھا۔ اس کی زندگی اپنے بہن بھائی کے گرد گھومتی تھی۔ وہ کبھی زبیر کو تیہام اور عائشہ سے
اونچی آواز میں بات کرنے نہیں دیتا تھا۔ زبیر اسے چاہے جو کہہ لے وہ برداشت کرتا تھا، مگر جب بات اس کے بہن بھائی کی آتی تو وہی ولید باغی بن جاتا تھا اور اس کی آنکھوں سے چھلکتی ہے بغاوت زبیر ملک کو اکثر حیران کر دیا کرتی تھی۔ وہ اس کے گھر کے سب بچوں کا سایہ بن چکا تھا، وہ ان سب کا گاڈ فادر تھا۔ امجد، میں ابتحاج شاہ پر کیس کرنا چاہتا ہوں۔ زبیر ملک تھکے تھکے انداز میں امجد سے مخاطب ہوا۔ وہ دونوں بھائی اسٹڈی روم میں بیٹھے تھے۔ امجد ایک کیس کی فائل ہاتھ میں تھامے پڑھ رہا تھا جب زبیر ملک اس کے پاس خاموش بیٹھا تھا اور پھر یکدم اپنے دل کی بات کہہ دی۔ تبھی ولید ملک، جو کہ امجد سے کچھ بات کرنے کی نیت سے آیا تھا، ان دونوں کی آپسی گفتگو سنتا وہیں دروازے کے پاس رک گیا۔ بھائی، وہ بہت پاورفل ہیں، ہم ان کے سامنے کچھ نہیں ہیں، امجد ملک نے زبیر کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ یار، وہ ہمارے بابا جان بھی سیاست میں رہ چکے ہیں۔ ابتحاج شاہ ایک بیوروکریٹ ہے اینڈ نتھنگ ایلس۔ وہ سیاستدان سے زیادہ پاورفل نہیں ہو سکتا۔ زبیر نے امجد سے کہا۔ سیریسلی بھائی، آپ کون سی دنیا کے مکین ہیں؟ سیاستدان تو کٹ پتلی کا کام کرتے ہیں، سیاست میں رہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ابتحاج شاہ بیوروکریٹ ہیں بھائی، اس شہر کے بےتاج بادشاہ۔ ان کے سامنے آپ کے بابا جان کا سیاسی تعلق کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اس لیے ان سے ٹکر لینے کا خیال دل سے نکال دیں۔ امجد ملک یہ کہتے ہی صوفے سے اٹھا، باہر کی جانب بڑھ گیا۔ آج نہیں تو کل تمہیں برباد تو میں ہی کروں گا ابتحاج شاہ، زبیر ملک نے دانت چباتے کہا۔ ڈیڈ، ابتحاج شاہ کو برباد کر کے آپ کے سامنے اس کا سر نہ لایا تو میرا نام بھی ولید ملک نہیں۔ ولید ملک دل ہی دل میں عہد کرتا بولا۔ یہ منظر اسلام آباد کے ہیڈ کوارٹر کا ہے، جس کے ایک سیکرٹ روم میں چیف بیٹھے تھے اور ان کے گرد 4 لوگ اپنی اپنی پوزیشن سنبھالے ہوئے تھے۔ سربراہی کرسی پر بیٹھے چیف سب کو ایک نظر دیکھتے گویا ہوئے۔ ملک کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، آئے روز لڑکیاں اور لڑکے اغوا ہو رہے ہیں، جاتے کہاں ہیں کسی کو علم نہیں۔ منی لانڈرنگ کا کام عروج پر جا رہا ہے، جوان نسل نشے میں دھت خود کو تباہ کر رہی ہے، اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہمارے اپنے ہی اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں مصروف ہیں۔ چیف بولتے بولتے خاموش ہو گئے اور ان کی نظر خاموش بیٹھے ابتحاج شاہ پر پڑی۔ ابتحاج شاہ نے اپنی صلاحیت اور قابلیت کی بنا پر اپنا ایک نام بنا رکھا تھا، اسی بنا پر اسے ایجنسی نے چن لیا تھا۔ وہ کئی سالوں سے خفیہ ایجنسی کے لیے کام کر رہا تھا، وہ دشمن کے لیے موت تھا۔ اس کی کارکردگی اور جنون نے اس کی ایجنسی میں بھی ایک پہچان کروا دی تھی، اور چیف نے اپنے بعد سے ہی چیف مقرر کر لیا تھا۔ ابتحاج شاہ کی ان خفیہ سرگرمیوں کا کسی کو علم نہیں تھا اور نہ ہی اس نے کسی کو معلوم ہونے دیا تھا۔ عالین کے جانے کے بعد اس نے خود کو کام میں مصروف کر لیا تھا، اور پھر زامیہ سے شادی کے بعد تو وہ حویلی جانے کے بجائے خود کو کام میں ہی مصروف رکھتا تھا۔ لیکن جب وہ تھک جاتا، اس کی طلب بڑھتی، تو وہ عالین کی تلاش میں بھٹکتا، زامیہ کی غربت میں کچھ پل گزارتا، مگر جو سکون اسے عالین کے ساتھ ملتا تھا وہ سکون زامیہ کے پاس سے نہ مل پاتا۔ ابتحاج شاہ کے ساتھ اس کے ٹیم ممبرز میں امجد ملک بھی تھا، جو ابتحاج شاہ کا رائٹ ہینڈ مانا جاتا تھا۔ وہ بھی ابتحاج کی خاموشی کو محسوس کرتا، چیف کے ساتھ اپنے اگلے مشن کو ڈسکس کرنے لگا۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی چیف سب سے پہلے نکلے اور ان کے پیچھے ابتحاج اور امجد بھی نکلے۔ تبھی چیف نے امجد کو کال ملاتے اسے قریبی ایک کیفے میں بلایا۔ کیا بات ہے ابتحاج؟ چیف نے ابتحاج سے اس کی خاموشی کا سبب دریافت کیا۔ ابتحاج نے چونکتے ہوئے ان کی جانب دیکھا۔ بس اپنی بیٹی کی وجہ سے پریشان ہوں، اس سے میری ضرورت ہے چیف، ابتحاج نے تھکے لہجے میں کہا۔ چیف اور امجد ابتحاج شاہ کی انودگی سے دلی وابستگی کے بارے میں بخوبی واقف تھے۔ اس کا آپریشن تو ہو چکا ہے نا؟ چیف نے استفسار کیا۔ آپریشن ہو چکا ہے، مگر وہ مینٹلی بہت ڈسٹرب ہے، وہ مجھ سے خفا ہے اور اب تو آلی سے بھی دور بھاگنے لگی ہے، ابتحاج نے بے بسی کا اظہار کرتے کہا۔ تم کچھ دن کے لیے لندن چلے جاؤ، وہ تمہیں نہ بھی ملے، تم اسے دور سے دیکھ کر تو پرسکون ہو جاؤ گے نا؟ چیف نے اسے نئی راہ دکھائی۔ وہ کچھ سوچتا ہوا سر ہلانے لگا۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی ابتحاج نے امجد کو کچھ سمجھاتے ہوئے اس کام پر لگایا اور خود چیف کی اجازت سے لندن جانے کی تیاری کرنے لگا۔ سر سب دیکھ رہے ہیں، اب تو آپ مجھے چھوڑ دیں، امجد ملک نے ابتحاج کے کان میں سرگوشی کرتے کہا، تو ابتحاج اس سے دور ہٹا۔ وہ دونوں اس وقت ایئرپورٹ پر کھڑے تھے۔ پتہ نہیں کیوں امجد، بس دل عجیب سا ہو رہا ہے، یوں لگتا ہے کہ میں تمہیں کبھی دوبارہ گلے نہیں لگا پاؤں گا، ابتحاج نے اپنے خدشے کا اظہار کرتے کہا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے سر، امجد نے اپنے آنکھ سے نکلتے آنسو کو صاف کرتے کہا۔ یار، میں مرنا نہیں چاہتا، مجھے اپنی انود اور التفات کی خوشیاں دیکھنی ہیں،
اور مجھے اپنے بیٹے کو ڈھونڈنا ہے، اسے سینے سے لگانا ہے، ابتہاج شاہ نے تھکے انداز میں کہا۔ سر ایسا ہی ہوگا، آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، کیا پتہ یہ میرا آخری وقت ہو، لیکن مجھے یقین ہے میں مر بھی گیا تو آپ میری بیٹیوں کو یتیم نہیں ہونے دیں گے۔ اب امجد کی بات سن کر ابتہاج کا دل میں ٹیس سے اٹھی۔ اس نے امجد کو ایک بار پھر سے سینے لگا لیا۔ دونوں کتنے ہی دیر خاموش آنسو بہانے لگے۔ پاس پڑی قسمت انہیں دیکھ کر مسکرائی تھی۔ امجد ملک، ابریش اور ولید بیٹھے باتیں کرنے مصروف تھے۔ جب امجد نے لیپ ٹاپ پر ایک ڈاکیومنٹری آن کی تو ولید نے حیرت سے سوال کیا، چاچو یہ کس کی ڈاکیومنٹری ہے؟ ولید کی بات سن کر امجد ملک حیران ہوئے۔ یہ پاکستانی اسپائی کی ڈاکیومنٹری ہے، اس نے ولید کی طرف دیکھتے کا جواب دیا۔ اسپائی؟ ISI یہ کیا ہے؟ ولید نے پھر سے سوال کیا۔ بابا یہ ISI کیا ہوتا ہے؟ 5 سالہ ابریش ملک نے بھی دلچسپی سے امجد سے پوچھا تو امجد نے گہرا سانس لیا۔ دنیا کی کسی بھی ایجنسی، ٹی وی اینکر، گورنمنٹ، عام عوام کو آج تک معلوم نہیں ہوا کہ ISI کیا ہے۔ ہاں میں اتنا جانتا ہوں کہ ایک کامیاب شکاری ہے جو شکار بھی کرتا ہے، کامیاب بھی ہوتا ہے، کسی کو نہ دکھائی دیتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، نہ محسوس ہوتا ہے، بس اپنا کام کر کے غائب ہو جاتا ہے۔ امجد ملک نے ابریش کی جانب دیکھتے کہا، مگر وہ سنا ولید کو رہا تھا۔ چاچو یہ مار خور کیا ہے اور یہ شکار کیسے کرتا ہے؟ اب کی بار ولید نے امجد سے سوال کیا۔ بیٹا انہیں ہی مار خور کہتے ہیں، اور مار خور جب وار کرتا ہے تو دشمن اس کے وار کو ہلکا لیتا ہے، اور اگر مار خور خاموش ہو تو نادان دشمن اپنی جیت سمجھ لیتا ہے۔ لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے دشمن کو اور کچھ ناسمجھ لوگوں کو کبھی بھی مار خور کے اس خفیہ انداز کی سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ مار خور کے حملہ کرنے کا انداز اتنا تیز ہوتا ہے کہ دشمن اپنے انجام سے انجان رہتا ہے۔ نہیں یقین تو روس کو دیکھ لو، یعنی مار خور نے اپنے انداز میں چال چلی تو روس کو احساس تک نہ ہوا۔ ISI کا معیار بتاؤں تو روس جان چکا پاکستان کا مقابلہ نہ سامنے سے کیا جا سکتا ہے نہ چھپ کر، کیونکہ یہ وہ طاقت ہے جو نظر تو آتی نہیں پر اپنے ہونے کا احساس تب دلاتی ہے جب واپسی کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ مار خور زندگی اور موت کی بازی صرف پاکستان کے لیے بلائنڈ کھیلتا ہے، جس کی بدولت دشمن آج اپنے حواس کھو بیٹھا ہے۔ ISI کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ ولید نے ایک اور سوال داغا۔ کچھ لوگ فیک ISI بنے ہوتے ہیں، ان کے خیال میں ISI کوئی سیکیورٹی کمپنی ہے، بس جاؤ اور ڈیوٹی کرو، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ ان کی پرسنل میٹنگز ہوتی ہیں، اور پرسنل میٹنگز میں وزیر اعظم، وزیر دفاع بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ ان کو رپورٹ پیش کی جاتی ہے کہ اس چیز پر میٹنگ ہوئی۔ ISI ہیڈ کوارٹر میں کوئی دوسرے ادارے کا بندہ بغیر پاس کے نہیں جا سکتا۔ آرمی چیف اگر ہیڈ کوارٹر جائے گا تو 3 دن پہلے وہ رپورٹ کرے گا کہ مجھے اس کام کے لیے ہیڈ کوارٹر جانا ہے۔ ISI آفیسر جب کسی میٹنگ فیسٹیول میں شرکت کرتا ہے تو دوسرے اداروں کے سپاہی نہیں، ان کے آفیسرز بڑے بڑے کرنل، میجرز، جنرلز گیٹ پر سپاہی کی طرح ڈیوٹی کرتے ہیں۔ ISI کے گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرا بیٹا، میرا شوہر، میرا بھائی ISI والا ہے، کیونکہ وہ اپنی فیملی کو بھی نہیں بتاتا، اور نہ ہی ISI انٹرنیٹ پر لڑکیوں سے عشق و معشوقی چلاتا ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف اپنے ملک کا دفاع ہوتا ہے۔ امجد ملک بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کی اسپاک ولید کی نظروں سے مخفی نہ رہی۔ ولید اس اسپاک میں کھو چکا تھا، ایسی اسپاک وہ اپنی آنکھوں میں دیکھنا چاہتا تھا۔ چلو ان باتوں کو چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ میں تو پولیس فورس جوائن کروں گی، ابریش نے چہکتے ہوئے کہا۔ اور ولید تم؟ امجد نے ولید سے استفسار کیا۔ چاچو کیا مار خور پاورفل ہوتا ہے؟ ولید نے امجد سے سوال کیا۔ ہاں میری جان، بہت طاقتور، امجد نے اسے جواب دیا۔ چاچو میں بڑے ہو کر مار خور بنوں گا۔ ولید ملک کی بات سن کر امجد ملک چونک گئے۔ تبریز نے آہستہ آہستہ زبیر کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ وہ اس کے دماغ سے کھیل رہا تھا، اسے غلط کاموں کی طرف مائل کرتا جا رہا تھا، اور زبیر ملک، جس کے ذہن پر ابتہاج شاہ کو مارنے کی دھن سوار تھی، وہ آنکھیں بند کیے اس راستے پر چلنے لگا تھا۔ دوسری جانب ایجنسی میں تبریز کے دوستوں کے نام کی فائل کھل چکی تھی، اور امجد کے ہاتھ اپنے بھائی تبریز کے خلاف بھی ثبوت اکٹھے ہو چکے تھے۔ اس نے ابتہاج شاہ کو کال ملائی۔ سر، تبریز کے خلاف سارے ثبوت اکٹھے ہو چکے ہیں، میں آج ہی وہ ثبوت لے کر ہیڈ کوارٹر خبر کروں گا۔ امجد کی بات کمرے میں آتے تبریز نے سن لی، اور وہ پیچ و تاب کھاتا رہ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں امجد کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ امجد ملک جیسے ہی گاڑی لے کر گھر سے نکلا، ایک اور گاڑی اس کے تعاقب میں تھی۔
سنسان سڑک پر اس کی گاڑی پر حملہ ہوا اور اسے روک دیا گیا۔ وہ جیسے ہی گاڑی سے نکلا تبریز ملک نے اسے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر بے دردی سے مارا۔ امجد ملک پر ظلم ڈھائے گئے مگر اس نے اپنی زبان نہ کھولی، یہاں تک کہ اس کی زبان کاٹ دی گئی۔ تبریز کی آہ مٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس نے اپنے بھائی کو 2 دن بے دردی سے ٹارچر کرنے کے بعد اس کے وجود کے 2 ٹکڑے کرتے ایک حصہ زبیر اور دوسرا حصہ ابتہاج شاہ کو بھیجا۔ ابتہاج شاہ اپنے عزیز سے جان اور وفادار دوست کی بے دردی سے ہوئی موت پر خون کے آنسو رویا۔ دوسری جانب تبریز نے زبیر کے سامنے امجد کی موت کا سارا ملبہ حیدر شاہ پر گرایا، کیونکہ بزنس فیلڈ میں حیدر شاہ اسے برے طریقے سے شکست دے چکا تھا اور حیدر شاہ کی محبوبہ صنم جو کہ ایک رقاصہ تھی اس پر تبریز ملک کی گندی نظر تھی، جس وجہ سے حیدر شاہ کو نیچا دکھانے کے لیے تبریز نے اپنے بھائی کی موت کا سارا الزام اس پر ڈال دیا اور یوں ابریش ملک کے دل میں انتقام کی آگ بھڑکی۔ اور دوسری جانب ولید ملک کے دل میں شاہ خاندان کی بربادی کا فیصلہ مضبوط سے مضبوط ہو گیا۔ امجد ملک کی موت کے بعد زبیر ملک ایک بار پھر سے بکھر گیا۔ میں ابتہاج شاہ کے گندے خون کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہوں اور وہ ایک ایک کر کے میرا خونی رشتہ مجھ سے چھین رہا ہے۔ وہ اپنی والدہ کے سامنے بیٹھا رو رہا تھا۔ کیا مطلب؟ بی جان نے زبیر سے استفسار کیا۔ جی بی جان، وہ ولید میرا اور رائنا کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ وہ اس ابتہاج شاہ کا ناجائز بیٹا ہے جس کی ماں پر ابتہاج نے اعتبار نہ کیا اور اسے تنہا چھوڑ دیا۔ زبیر ملک نے بی جان کو بتایا اور ولید ملک کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ دی۔ وہ کمرے کے باہر ہی کھڑا سب سن رہا تھا۔ چپ زبیر، آج کے بعد تم ایسا نہیں بولو گے، وہ صرف میری رائنا کے جگر کا ٹکڑا ہے، میں اسے کسی کو نہیں دوں گی، اور خبردار جو تم نے اسے ناجائز بولا۔ بی جان یکدم غصہ ہوئی تو زبیر کو پہلی بار اپنے سخت الفاظ کا اندازہ ہوا۔ تبھی اس کی نظر ولید ملک پر پڑی۔ ولید وہاں سے بھاگ گیا۔ زبیر اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہوا آیا۔ ولید روتا ہوا اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ زبیر اس کے پیچھے دوڑتا ہوا اس تک پہنچا۔ ڈونٹ ٹچ می ڈیڈ، اسٹے اوے فرام می، میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں۔ ولید زبیر کو خود سے دور کرتا گویا ہوا، نہیں ولی، تم میرے بیٹے ہو، میرے اور رائنا کے۔ میں جھوٹ بول رہا تھا، بکواس کر رہا تھا، غصے میں تھا، زبیر نے اسے یقین دلاتے کہا، مگر ولید نفی میں سر ہلاتا بولا، آئی سیڈ اسٹے اوے، آپ جھوٹ اب بول رہے ہیں ڈیڈ۔ ولید نے زبیر کی جانب دیکھتے بے بسی سے کہا۔ زبیر نے آگے بڑھتے اسے اپنے سینے میں بھینچ دیا۔ اس دن کے بعد سے ولید ملک مکمل طور پر خود کو بدل چکا تھا۔ اسے زبیر ملک کی خود سے نفرت کا سبب بھی معلوم ہو چکا تھا۔ اس نے ضد کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ہر وہ چیز جو اپنا حق سمجھ کر وصول کرتا تھا اب اسے زبیر ملک کا احسان سمجھ کر لیتا تھا۔ زبیر ملک نے اپنا رویہ بدل لیا تھا۔ وہ ایک بار پھر اسے توجہ اور محبت دے رہا تھا، مگر ولید ملک نے خود پر ایک خال چڑھا لیا تھا اور نہ کسی سے بلا ضرورت بات کرتا تھا۔ ابتہاج شاہ کی ناجائز اولاد، ان الفاظ کی باز گشت ہر وقت اس کے کانوں میں سنائی دیتی تھی اور وہ بے بسی سے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے ان الفاظ سے جو اب جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ ان الفاظ نے اس کی شخصیت کو مسخ کر دیا تھا، جسے ایک بار پھر سے سنوارنا تھا۔ اب تبریز ملک کی گندی نظر امجد ملک کی بیوی پر تھی۔ وہ اسے اپنے بستر کی زینت بنانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے امجد ملک کی بیوی کو بہانے بہانے سے چھونے کی کوشش شروع کر دی۔ وہ اپنی عدت کے دنوں میں خود کو اس جانور سے چھپائے پھرتی تھی۔ اس کی عدت کے بعد تو تبریز ملک کو کھلی چھوٹ مل گئی تھی۔ اس کی یہ حرکتیں بی جان سے چھپ نہ سکیں، تو بی جان نے ایک کڑا فیصلہ کیا اور امجد کی بیوی اور اس کی بیٹیوں کو راتوں رات ابتہاج شاہ کے پاس بھیج دیا۔ مجھے یقین ہے میں مر بھی گیا تو آپ میری بیٹی کو یتیم نہیں ہونے دیں گے۔ ابتہاج شاہ کو یہ الفاظ چین سے سونے نہیں دیتے تھے۔ اس نے بی جان سے رابطہ کیا اور ان سے امجد ملک کی بیٹیوں کی ذمہ داری اٹھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس کے اندازے کے برعکس بی جان نے بڑی آسانی سے انہیں ابتہاج شاہ کے پاس بھیج دیا اور ابتہاج نے امجد کی بیوی کو بہنوں کی طرح عزت دی۔ میری اپنی کوئی بہن نہیں ہے، آج سے آپ ہی میری بہن ہے، ابتہاج شاہ نے امجد کی بیوہ کو کہا تو اس مان پر وہ مسکرا اٹھی۔ زبیر ملک کو جب امجد کی بیوی اور بیٹیوں کے غائب ہونے کا علم ہوا تو اس نے خوب ہنگامہ کیا۔ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں، بی جان نے یہ کہہ کر زبیر کو خاموش کروا دیا اور یوں ابریش اور انزش ابتہاج شاہ کے زیر سایہ پرورش پانے لگی۔ ولید ملک تو ابریش کے جانے کے بعد ہر وقت اداس رہتا تھا۔ بھلے ہی اس کا ابریش سے رابطہ تھا، لیکن اس کے کئی بار پوچھنے پر بھی ابریش نے اسے اپنی لوکیشن نہیں بتائی، کیونکہ ابریش کو اپنی ماں اس اپارٹمنٹ میں محفوظ نظر آتی تھی بنسبت ملک ہاؤس کے۔ دوسری جانب ولید ملک نے لندن جانے کی ضد کی تو اس کی ضد کی وجہ سے زبیر ملک بی جان اور بچوں کو لے کر لندن شفٹ ہو گیا اور تبریز ملک پاکستان میں موجود بزنس کے نام پر کالے دھندے کو فروغ دینے لگا۔
لندن کے جس اسکول میں ولید نے ایڈمیشن لیا اسی اسکول میں عزائم شاہ بھی پڑھتا تھا، اور عزائم شاہ نے 16 سال کی عمر میں ہی شو بزنس میں انٹری کی اور یہاں سے اس کے عروج کا دور شروع ہوا۔ ولید کو جب عزائم کی اسٹرگل کا علم ہوا تو اس سے انسپائر ہو کر اس نے خود کو بھی عزائم کی طرح بنانے کا فیصلہ کیا۔ وہ 15 سالہ لڑکا اپنے سے عمر میں 1 سال بڑے عزائم شاہ کا پہلا فین اور فالوور بنا تھا۔ عزائم شاہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا پہلا فین اس کے زوال میں اس کا بہترین ساتھی بنے گا۔ ولید اور عزائم کی دوستی کے سبب بھی سائمہ اور زبیر کی فیملی کا آپس میں دوبارہ رابطہ بحال ہوا۔ سائمہ اپنی بہن کی بے درد موت کا سن کر بے حد روئی۔ اسے امجد ملک کی موت پر بھی افسوس ہوا۔ وہ جانتی تھی اس سب کا ذمہ دار تبریز ملک ہے، مگر وہ خاموش ہو گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بی جان اور زبیر کی آنکھوں پر تبریز ملک کی محبت کی پٹی چڑھی ہے۔ ویسے بھی سائمہ کا سگا ہر رشتہ اس سے بچھڑ گیا تھا۔ اس کے پاس اب رشتوں کے نام پر عزائم شاہ ہی تھا، اس کا بیٹا۔ سائمہ نے رائنا کے بچوں میں اور اپنے بیٹے میں کوئی فرق نہ کیا، وہ ان تینوں پر بھی ایسے ہی جان نچھاور کرتی تھی۔ اس نے اپنا ایک چھوٹا سا کیفے بنایا تھا جسے آگے چل کر عزائم شاہ نے لندن کا ایک مشہور ہوٹل بنایا تھا۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ ولید اور ابرش کی انٹرنیٹ پر چیٹ ہوتی تھی۔ ابرش اسے دن بھر کے قصے کہانیاں سناتی۔ ولید نے او لیول کے بعد پاکستان جانے کا فیصلہ کیا اور اس نے اپنے دوست کے فادر کے تھرو پاک آرمی جوائن کر لی۔ اس کی اندک محنت اور بہادری کے سبب اسے جلد ہی ایجنسی کا حصہ بنایا گیا اور اس سے بہت جلد ایک مشن سونپا گیا جس کی سربراہی ابتہاج شاہ کر رہا تھا۔ ابتہاج شاہ کو اپنی قابلیت سے امپریس کر چکا تھا۔ ابتہاج نے ہی اس کا نام لیو رکھا تھا، مگر لیو ابتہاج سے دور رہتا تھا۔ اسے ابتہاج سے چڑ محسوس ہوتی تھی۔ ابتہاج شاہ نے لیو کے رویوں کی وجہ تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر اسے وہ وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ ابتہاج کی محنت اور سپورٹ سے ہی ابرش ملک پولیس لائن میں آئی تھی۔ وہ حیدر شاہ سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ جب اس کے بارے میں معلومات اکٹھے کرتے کرتے اسے شاہ خاندان کے اس مغرور شہزادے میجر زاوی شاہ سے محبت ہو گئی اور اس نے سب سے پہلے اپنے بچپن کے ساتھی ولید کو بتایا تو ولید کا دل بہت بری طرح ٹوٹا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کی ابرش کبھی کسی اور کے خواب دے سکتی ہے، مگر جلد ہی اس نے اپنی قسمت لکھی کو قبول کیا اور ہر قدم پر ابرش کا ساتھ دیا۔ اس نے ابرش کو زاوی سے دھوکے سے شادی کرنے سے روکا، مگر ابرش کسی کی کہاں سنتی تھی۔ لیو کی زندگی کے 2 ہی مقصد تھے، شاہ حویلی کے ایک مکین کو برباد کرنا اور دوسرا اس ملک کی خاطر خود کو قربان کرنا۔ وہ دن رات اپنے پرائز کو خوش اسلوبی سے سر انجام دے رہا تھا۔ اس کے دشمن پر ایک دھاک تھی، اس کے خوف سے دشمن کام زیادہ تھا اور وہ اس ملک سے غداری کرنے والے کے لیے موت تھا۔ مگر جیسے ہی وہ اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہوتا اسے ابرش کی یاد ستاتی تھی۔ وہ روتا تھا، بلکتا تھا، اپنے رب سے ابرش کی خوشیاں مانگتا تھا، مگر اس کی دعائیں اس خاص وقت کے لیے محفوظ کر لی گئی تھیں۔ ابرش ملک جیسے جیسے بڑی ہوتی جا رہی تھی وہ ہو بہو رائنا کی کاپی بن گئی تھی۔ اسے دیکھ کر اکثر زبیر ملک بھی ٹھٹک جاتا تھا اور ولید ملک کو تو اس چہرے سے بلا کا عشق تھا۔ زبیر ملک کی زندگی میں ابرش کا مقام عائشہ سے بھی زیادہ بڑا تھا۔ وہ اسے اپنی بہو بنانا چاہتا تھا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بی جان کے کہنے پر ابتہاج شاہ نے ابرش اور انزش کو ملک ہاؤس جانے کی اجازت دے دی۔ انزش تو تہام ملک کے شہر میں جکڑتی جا رہی تھی، مگر تہام کی جانب سے اس کے لیے نو لفٹ کا بورڈ لگا ہوتا تھا۔ ابرش کو ابتہاج شاہ اور امجد ملک کی بیوی نے اس کی حقیقت بتا دی تھی۔ وہ تبریز کی حقیقت سے واقف ہو چکی تھی۔ اس نے جب زبیر کو تبریز کی حقیقت بتائی تو زبیر اس پر بہت غصہ ہوا تھا۔ ابرش کی زبیر سے تلخ کلامی ہوئی تو ابرش نے ملک ہاؤس جانا چھوڑ دیا تھا۔ دوسری جانب جب لیو کو زبیر اور تبریز کے کالے دھندوں کا علم ہوا تو اس نے ان دونوں کو روکنے کی کوشش کی، مگر وہ دونوں نہ مانے۔ ولید جانتا تھا کہ جلد ہی ان کا کیس ایجنسی میں کھلے گا اور پھر انہیں بچانا ولید ملک کے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن ہوگا۔ ولید کے کئی بار سمجھانے پر جو زبیر نہ مانا تو ولید نے زبیر سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ ان دونوں کے بیچ ایک اندیکھی دیوار بن چکی تھی جسے پاٹنے کی دونوں نے ہی کوشش نہ کی، مگر پھر بھی وہ دونوں ایک دوسرے کی فکر کرتے تھے۔ یہ ایک خوبصورت شام کا منظر ہے جب آلین اور ابتہاج شاپنگ کے لیے اپنے اپنے گھر سے نکلے تھے۔ انود کا برتھ ڈے تھا اور پہلی بار وہ دونوں اس کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے والے تھے۔ تبھی آلین ابتہاج کی لینڈ کروزر دیکھ کر اپنی گاڑی سے نکلی اور ڈرائیور کو گاڑی واپس لے جانے کا بولتی ابتہاج کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ ابتہاج شاہ نے اس کے بیٹھتے ہی گاڑی زن سے دوڑا دی۔ اس کا ہاتھ آلین کے ہاتھ میں تھا اور خود وہ خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ ہارٹ کک
ابتہاج شاہ نے آلین کا ہاتھ تھام رکھا تھا جب اس کی پکار پر وہ دل و جان سے مسکرایا۔ جی میری زندگی، ابتہاج شاہ نے لہجے میں محبت سموتے اس کی جانب دیکھتے کہا۔ آپ نے میرا ہاتھ تو ایسے پکڑا ہوا ہے جیسے ہم کوئی ٹین ایجر کپل ہوں۔ آلین نے ہنستے ہوئے کہا۔ کپل تو ہے نا، ابتہاج نے گاڑی روکتے کہا۔ آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں، آپ بڈھے ہو گئے ہیں۔ آلین نے اسے کان میں سرگوشی کرتے ابتہاج کی کان کی لو کو کاٹتے کہا۔ سیریسلی آلی، مجھ میں ابھی بھی اتنا اسٹیمنا ہے کہ تم پوری رات سمٹتے ہوئے، شرماتے ہوئے، میری شدتیں سہتے ہوئے میری باہوں میں گزار سکو۔ ابتہاج شاہ نے ایک آنکھ دباتے کہا اور اپنی زبان آلین کے لبوں پر پھیری۔ آلین تو اس لمس پر کانپ اٹھی اور ابتہاج کو خود سے دور کیا۔ شاہ سائیں، میں ابھی تک سالار کے نکاح میں ہوں، یہ حرکتیں زیب نہیں دیتی ہمیں۔ آئی ایم سوری، شروعات میری طرف سے ہوئی تھی، آلین نے شرمندہ ہوتے کہا تو ابتہاج شاہ بھی لب بھینچے اس سے دور ہٹا اور خاموشی سے گاڑی چلانے لگا۔ ویسے سنیں، نکاح سے ایک دن پہلے اپنی مونچھیں تھوڑی سی کم کروا دیجیے گا، اور یہ جو آپ کے چہرے پر بڑی ہوئی شیپ ہے نا، اسے بھی ٹھیک کروا لیجیے گا، بہت چبھے گی۔ آلین نے آخری الفاظ دھیمے لہجے میں کہے، مگر ابتہاج شاہ کے کانوں نے اس کی پوری بات سن لی تھی اور وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، اور تم یہ ریڈ کلر کی ساڑی پہننا، قسم باخدا ابتہاج شاہ منہ دکھائے میں اپنا سر تمہارے قدموں میں پیش کرے گا۔ ابتہاج شاہ نے دل پر ہاتھ رکھتے نگاہ جھکاتے کہا تو آلین اس کی بات سن کر بلش کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں دونوں شاپنگ مال پہنچے۔ جب آلین کی نظر ایک لڑکے پر پڑی تو وہ ٹھٹک گئی۔ 1 سیکنڈ شاہ سائیں، آلین یہ کہتے ہی ابتہاج سے ایکسکیوز کرتی اوپر کی جانب بھاگی۔ وہ اس لڑکے کو فالو کر رہی تھی، مگر وہ لڑکا اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ وہیں ریلنگ پر ہاتھ رکھ کر فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم یہیں کہیں ہو۔ آلین دل پر ہاتھ رکھتی خود کو سنبھالتی ابتہاج کے پاس چلی گئی، جو کہ اسے یکسر فراموش کیے اپنی انود کے لیے شاپنگ کرنے میں مصروف تھا۔ وہ خود کو کمپوز کرتی ابتہاج کا ساتھ دینے لگی، مگر اس کا ذہن اس لڑکے کی طرف ہی تھا۔ تبھی ابتہاج کو ایجنسی سے کال موصول ہوئی، جسے سنتا وہ آلین سے معذرت کرتا اسے گاڑی کی چابی سونپے وہاں سے چلا گیا۔ آلین کیا نے اس کی پشت کو گھورنے لگی۔ اسے ابتہاج نے اپنی جاب کے بارے میں سب بتایا تھا۔ وہ اس پر فخر کرنے لگی تھی۔ میرا ہارٹ کیک، میرا شاہ سائیں، آلین مسکراتے ہوئے اسے تصور میں مخاطب ہوئی۔ آلین جیسے ہی شاپنگ کر کے پارکنگ کی طرف آئی، اس کی نظر ایک بار پھر اس لڑکے کی طرف پڑی تو اپنے قدم اس کی جانب بڑھانے لگی۔ ولید ملک اپنی گاڑی وہاں سے لے جا چکا تھا۔ آلین بھی جلدی سے گاڑی میں بیٹھتی اسے فالو کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں ولید نے گاڑی ایک اورفینج کے پاس روکی اور اسے دیکھ کر بچے دوڑتے ہوئے اس کی طرف بڑھے۔ وہ ان سب کو گفٹس دیتا وہیں بینچ پر بیٹھ گیا، اداس ہو۔ آلین کیا نے جو ابھی ابھی وہاں پہنچی تھی، اسے ایک کونے میں بیٹھے دیکھ کر اس کے پاس جا کر بیٹھی اور اس سے مخاطب ہوئی۔ میں اپنی ماما کو مس کر رہا ہوں۔ ولید کو اس وقت ایک سہارے کی ضرورت تھی۔ جب فقط اس کی سنتا تو مجھے اپنی ماما سمجھ کر وہ سب بول دو جو تمہارے دل کو بے سکون کیے ہوئے ہے۔ آلین نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا تو وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں سے دیکھتا آنسو بہانے لگا اور پھر کتنی ہی دیر اس کی جھولی میں سر رکھے بیٹھا رہا۔ تم جانتے ہو، میرا بیٹا بھی تمہاری ہی عمر کا ہوتا اگر وہ آج میرے پاس ہوتا تو۔ جانے کیوں تمہیں دیکھ کر مجھے گمان ہوا کہ تم ہی میرے بیٹے ہو۔ عالمنی بولتے بولتے رک گئی۔ ولید نے سر اٹھاتے اس کی طرف دیکھتے کہا، آپ مجھے اپنا بیٹا بول سکتی ہیں، میں آپ کو بیٹا بن کر دکھاؤں گا ماں۔ یکدم ولید اپنے کہے الفاظ پر بڑبڑایا، جبکہ آلین تو اس کے منہ سے نکلا لفظ ماں سن کر ہی ایک سحر میں جپڑی گئی تھی۔ کچھ ہی پل میں ولید اور آلین کو ایک دوسرے کے ساتھ اپنائیت محسوس ہونے لگی۔ ولید نے اسے اپنا تعارف کروایا تو آلین نے اسے اپنی اور سائمہ کی دوستی کے بارے میں بتایا۔ میرے خیال سے مجھے اب چلنا چاہیے۔ ولید کو اس اجنبی عورت سے انسیت محسوس ہوئی تو اس سے واپسی کی اجازت طلب کرنے لگا تھا۔ ایک بار پھر سے بول دو ماں۔ آلین اس کے چہرے کو نہارتی گویا ہوئی۔ ماں مجھے چلنا چاہیے، میں آپ کو گھر ڈراپ کر دو۔ ولید نے اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے کہا۔ تبھی کچھ بچوں نے اس کی جانب واٹر گن سے کلرفل پانی پھینکنا شروع کر دیا۔ اس کی شرٹ کلرفل ہو چکی تھی۔ وہ ان بچوں کی حرکت پر مسکرایا۔ بچے وہاں سے چلے گئے تھے۔ ولید اور علی گاڑی کی جانب بڑھے۔ آلین نے زاوق کے لیے شرٹس خریدی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے ایک شرٹ اس نے ولید کو دی۔ ولی یہ شرٹ چینج کر لو۔
آلین نے اسے وہ شرٹ پکڑائی۔ ولید نے وہیں گاڑی کے پاس کھڑے کھڑے شرٹ چینج کرنے کا سوچا۔ اس نے جیسے ہی اپنی شرٹ اتاری، اس کی پشت پر بنے برت مارک کو دیکھ کر آلین کی آنی کا سر چکرانے لگا۔ وہ گاڑی کے بونٹ پر ہاتھ رکھے خود کو سہارا دیے ہوئے تھی۔ ولید نے اس کی طرف شکریہ کے انداز میں ہاتھ بڑھایا تو اس کے ہاتھ پر بنے ایک اور نشان نے تو گویا اس کی روح سلپ کر لی تھی۔ وہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ اسے جیسے ہی ہوش آیا، اس نے خود کو اسپتال کمرے میں پایا۔ ابتہاج اور سالار اس کے ارد گرد بے چین سے بیٹھے تھے۔ اس نے اپنی نظر کمرے میں دوڑائی مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ آلین کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ شاہ سائیں، زبیر ملک کا بیٹا ولید ملک ہمارا بیٹا ہے، ہماری محبت کی نشانی، ہماری انود کا بھائی۔ تم ہوش میں ہو علی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سالار نے علی کو ٹوکا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں شاہ سائیں، اس کی پشت پر وہی برت مارک ہے جو آپ کی پشت پر ہے، اور اس کے ہاتھ پر بھی وہی نشان ہے۔ اس کی یہ بات کمرے میں آتے عزائم شاہ نے سنی تو اس کے پاؤں سے گویا کسی نے زمین کھینچ دی ہو۔ یکدم ابتہاج شاہ ماضی سے نکلتا حال میں لوٹا اور ولید سے گویا ہوا۔ تم میرے جائز بیٹے ہو ولید، میری اور میری آلین کی محبت کی نشانی۔ انود تمہاری سگی بہن ہے، تم مجھ سے بھلے ہی نفرت کر لو مگر اپنی رگوں سے میرا خون جدا نہیں کر سکتے۔ ابتہاج شاہ یہ کہتے ہی وہاں سے چلا گیا اور لیو پر کئی سو چکے